تو اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اقبال آپ بتائیں نا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب وہی ہے جو ہمارے موجودہ اینکر پرسنز تجزیہ نگار بتا رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں جی مسلمان چونکہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، مال و دولت کم ہے، اس لیے مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ اقبال نے کہا ایسا نہیں ہے۔ اقبال کے ایک اس کے پوری اقبال کی نظم ہے، اس کا ایک شعر میں نے اس کو آج موضوع بنایا، وہ یہ ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یعنی مسلمانوں کا جو زوال کی وجہ ہے، جو ذلت کی وجہ، وہ مال و دولت کا تھوڑا ہونا نہیں ہے۔ تو اقبال کے ہاں پھر وجہ کیا ہے؟ پوری اقبال کی نظم ہے، اس کے چند اشعار سن لیں کہ اقبال نے کیا کہا کہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تمنگری سے نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگرچہ مال و دولت یہ بھی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ضروری ہے، ہونا چاہیے بقدر ضرورت، لیکن اقبال کہتا ہے کہ جو انسان کو فقر سے ملتا ہے، غیرت ایمانی سے جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، وہ مال سے نہیں ملتی۔ اگلا اقبال کا شعر ہے اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری ملت کے نوجوان غیرت مند ہو جائیں، امت مسلمہ جو سو رہی ہے اگر وہ جاگ جائے، اور امت مسلمہ کے جوان خاص طور پہ غیرت مند ہو جائیں، تو پھر میری جو کلندری ہے، جو میری درویشی ہے، یہ کسی سکندر اعظم سے بھی یہ کم نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ غیرت دے دے، غیرت ایمانی مل جائے، تو مال و دولت تھوڑا بھی ہو اللہ پھر بھی اس کو فتح و کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ آگے اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہتے ہیں تمہیں بھی پتہ ہے، جس نے یہ کہا کہ پاکستان مادی طور پہ کمزور اس لیے زوال پذیر ہے، اقبال کہتا ہے کہ سو کال اسکالرز جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں تم بھی جانتے ہو کہ امت مسلمہ کا زوال کیا ہے۔ امت مسلمہ کا زوال مال و دولت کا کم ہونا نہیں ہے، وہ کوئی اور وجہ ہے۔ اور اقبال نے آخری شعر میں کہا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ آج رب نے جو مجھے عزت دی ہے، مجھے شانیں دی ہیں، پوری دنیا کے اوپر اقبال کا نام ہے، اور یورپ کے کسی اچھی یونیورسٹی کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، کلام اقبالیات وہ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، کسی اچھی لائبریری میں جا کے دیکھ لو کلام اقبالیات آپ کو ملے گی، بلکہ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں اقبال چیئر کے نام سے پورے شعبہ جات قائم ہیں۔ تو اقبال نے کہا تمہیں پتہ ہے رب نے جو رب نے مجھے عزت دی، شان دی، شہرت دی، وقار دیا، اس کی وجہ مال و دولت نہیں ہے، اس کی وجہ غلامی رسول ہے۔ میری کامیابی کی وجہ، میری شہرت کی وجہ، میری عزت کی وجہ حضور کی نسبت ہے، حضور کی غلامی ہے۔ اور اقبال کس شخصیت کا نام ہے؟ کسی نے پوچھا تھا حضور بتائیں نا، آپ کی بازار داڑھی بھی نہیں ہے، کوئی جبہ کبہ دستار بھی آپ نہیں پہنتے، کوئی بہت زیادہ متقین والی صورت بھی آپ کی نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بڑے مقام دیا، بڑی شان دی، پوری دنیا کے اوپر اغیار بھی آپ کو عزت سے بلاتے ہیں۔ مسلمان ہر مذہب والا مانتا ہے کہ کوئی بندہ تھا جس نے امت کو جگا دیا، تو اس کامیابی کی، شہرت کی، اس عزت کی وجہ کیا ہے؟ تو اقبال نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا یہ سارا نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے۔ اقبال کہتے ہیں سنو میں روزانہ اپنے آقا کریم کے اوپر 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ کتنا جناب؟ یہ وجہ اقبال بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے کیوں اتنی عزت دی، میں روزانہ 10,000 مرتبہ اپنے کریم آقا کی ذات پہ درود السلام پڑھتا ہوں۔ میں یہ وجہ ہے اللہ نے یہ درود پڑھنے کی برکت سے، حضور کی غلامی کی برکت سے، حضور کے عشق و محبت کی برکت سے اللہ نے مجھے پوری دنیا میں شان و عظمت عطا فرما دی ہے۔
تو یہ ہے، یہ تو اقبال کے ہاں یہ جو آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے، اس کی وجہ مال و دولت کا کم ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارا تعلق حضور سے کمزور ہو گیا، ہم دین سے دور ہو گئے۔ لہٰذا اقبال نے یہ کہا ہے کہ امت کے زوال کا سبب صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ دین سے دور ہو گئی، دین سے دور، اس لیے کہ امت مسلمہ کی بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں ہوتی، روحانیت سے مضبوط ہوتی ہیں۔ آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، جتنی جنگیں حضور کے زمانے میں ہوئیں سب کے اندر آپ کو ملے گا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی، اسلحہ بھی تھوڑا، فوج بھی تھوڑی، لیکن اللہ نے پھر بھی مسلمانوں کو غلبہ دیا، پھر بھی فتح دی۔ وہ فتح کس لیے ملی تھی؟ وہ مال و دولت، سامان حرب اور فوج کی وجہ سے نہیں ملی تھی، وہ غیرت ایمانی سے فتح ہوئی تھی۔ اللہ رسول کی محبت کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اور دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرماتا رہا۔ حضرات محترم، اسلام میں غربت کی تاریخ بھی ہے اور اسلام میں امارت کی تاریخ بھی ہے۔ چند ایک جھلکیاں میں نے آپ کو دکھانی ہیں کہ جب مسلمان بظاہر غریب تھے، مال و دولت کم تھا، اس وقت بھی مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی ہے، اور جب مسلمان مالدار ہوئے پھر بھی اسلام پھیلتا گیا۔ مسلمانوں کی اگر غربت کی تاریخ آپ دیکھیں تو جو سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس میں آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، 313 مسلمان، کفار کی تعداد 1000 کے قریب۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے، اور کفار کے پاس 100 زرہ پوش، سینکڑوں گھوڑے، سینکڑوں اونٹ تھے۔ ادھر سامان جنگ ہر قسم کا، ادھر سامان جنگ بھی تھوڑا سا، ٹوٹی پھوٹی تلواریں، لیکن فتح 313 کو رب نے دی ہے، فتح 313 کو اللہ نے دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ یہ اگر مال و دولت کی وجہ سے مسلمان شان و عظمت حاصل کرتے تو جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نہ ملتی۔ مال و دولت میں بھی کم تھے، تعداد میں بھی کم تھے، سامان جنگ کے لحاظ سے بھی کم تھے، لیکن فتح رب نے جو مسلمانوں کو دی وہ غیرت ایمانی کی برکت سے دی ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے اور اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ ذات محترم، وہ دور بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ جنگ احد میں حضور کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑے پیارے حضور کے صحابی جو بڑے مالدار تھے حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی مالی حالت کا عالم کیا تھا؟ 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں جنگ احد کے اندر، لیکن پیسہ بھی تھوڑا ہے، بظاہر مال و دولت بھی کم ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں مسلمانوں کے پاس کہ اپنے شہداء کو کفن دفن کا انتظام ہی کر سکیں۔ حضور کی پھوپھی جان سیدہ حضرت حفصہ، حضرت صفیہ جو حضرت امیر حمزہ کی بہن ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی جنگ احد میں شہید ہو گیا اور کفن کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ 2 چادریں لے کے آتی ہیں اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ کے کفن کے لیے۔ جب رسول پاک کو بتایا گیا حضور میں 2 چادریں لائی ہوں حضرت امیر حمزہ کے کفن کے لیے، سرکار فرماتے ہیں ایک چادر میں میرے چچا حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جائے گا اور دوسری چادر میں میرے غلام اور شابی مصعب بن عمیر کو کفن دیا جائے گا۔ یہ حالات ہے اس وقت، غربت کا عالم یہ تھا۔ اور مصعب بن عمیر کون تھے؟ ذرا پڑھیے تاریخ، یہ بڑے مالدار ماں کے بیٹے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کی والدہ اقامت پذیر تھی، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے مالدار، اتنے مالدار تھے، بڑا خوبصورت لباس پہنتے تھے، بڑا خوبصورت کھانا کھاتے تھے، بڑی شان و شوکت سے حضرت مصعب بن عمیر اسلام قبول کرنے سے پہلے شاہانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور اتنی خوشبو، بہترین خوشبو استعمال کرتے۔ جس گلی سے مصعب بن عمیر گزرتے کافی وقت تک اس گلی سے خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے، اور لوگ خوشبو سونگھ کے سمجھ جاتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں۔ یہ ان کا طرز
زندگی تھا. پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ حضور سے ملاقات ہو گئی, حضور کا رخ وضحا دیکھ لیا, پر جو ہی نگاہ مصطفیٰ دیکھا حضور کے اسیر ہو گئے, حضور کے غلام بن گئے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. اب اسلام کے بعد وہ شہانہ سج دج ختم ہو گئی. جب ماں کو پتہ چلا اس نے اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تو ماں نے ان کو تمام چیزیں ان سے چھین لی, مال و دولت بھی لے لیا, خوبصورت پوشاک بھی لے لی, ظاہری دنیا کے سارے سامان بھی چھین لیے. یہ حضور کا بازار غریب سا صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور جب مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے ہجرت حبشہ ہوتی ہے, اس میں حضرت مصعب بن عمیر بھی ملک حبشہ میں ہجرت کر کے جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مکے کے حالات صحیح ہو گیا, کسی نے خبر پھیلائی, آپ دوبارہ مکے میں آتے ہیں. جب رسول پاک نے اپنے اس غلام کو دیکھا, پھٹی پرانی چادر میں دیکھا, حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے دیکھا جن کے جیسا لباس کوئی بڑے سے بڑا مالدار بھی نہیں پہنتا تھا. جب سرکار نے اپنی اس عاشق کو پھٹی پرانی چادر میں دیکھا, حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. کس نے پوچھا حضور آنسو کیوں آئے؟ فرمائے یہ میرا وہی غلام مصعب بن عمیر ہے کہ اسلام سے پہلے بڑا مالدار تھا, بڑی سج دج کا مالک تھا, اس جیسا قیمتی لباس میں نے کسی کے بدن پہ نہیں دیکھا, اس جیسا قیمتی اچھا طرز زندگی میں نے کسی کا نہیں دیکھا. میں دیکھ رہا ہوں یہ اسلام کی برکت سے, یہ اسلام کی محبت اس کے دل میں آئی ہے, اتنی غربت میں بھی کوئی شکایت نہیں کر رہا, یہ راضی ہے. تو اسے پتا چلا کہ غربت سے بھی اسلام پھیلتا رہا. صحابہ کرام بازار غریب بھی رہے لیکن گلہ شکوہ نہیں کیا اور اسلام کی تبلیغ وہ کرتے رہے. یہی مصعب بن عمیر جب جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں تو پھر سرکار کی دیکھے کرم نوازی, چادریں دو آئیں آپ کے چچا کے کفن کے لیے. فرمایا ایک چادر میں حضرت امیر حمزہ کو کفن دو, دوسری چادر میں میرے غلام مصعب بن عمیر کو کفن دو. حضرت امیر حمزہ زیادہ دراز کا تھے, ان کو بڑی چادر میں کفن دیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر کی چادر کم تھی, لمبائی اس کی تھوڑی تھی, آپ کے سر کو ڈھانپتے قدم ننگے ہو جاتے, قدموں کو ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا. سرکار نے فرمایا میرے غلام مصعب بن عمیر کا سر ڈھانپ دو, جو جگہ پاؤں کی طرف ننگی ہے اس پہ اذخر گھاس کو ڈال دو. اس طرح یہ اسلام کے اوپر ایسے حالات بھی آئے کہ بظاہر مالی وسائل کی کمی بھی تھی, لیکن کیا ان حالات میں اسلام پھیلنا رک گیا؟ کیا اسلام کی تعداد گھٹ گئی؟ ایسا نہیں ہے, اسلام اس وقت بھی پھیلتا رہا. اور حضرت محترم یہ حالت صرف صحابہ کی نہ تھی, رسول پاک بھی کئی دن فاقے سے رہا کرتے تھے, حضور کے صحابہ بھی کئی دن کھائے پیے بغیر گزارا کرتے تھے. بخاری کے اندر بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک آتی ہے, حضور ایک دفعہ باہر تشریف لائے, اتنی حضور کو بھوک نے ستایا, اتنے دنوں سے اللہ کے ابھی فاقے سے تھے, باہر تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق بھی باہر آ گئے, وہ بھی کئی دنوں سے فاقے سے تھے. اس واقعہ کو غور سے سنیے گا, آج اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, طرح طرح کے کھانے مشروبات ہمارے پاس ہوتے ہیں, پورے سال کا ہم راشن پانی جمع کر کے رکھتے ہیں, پھر بھی خدا کا شکر نہیں کرتے, پھر بھی تھوڑی سی تکلیف آ جائے گلہ شکوہ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے, عمر فاروق آئے, سرکار نے پوچھا اس وقت تم کیسے باہر آئے؟ عرض کی الجو, حضور بھوک کی وجہ سے باہر آئے, اس لیے باہر آئے, شاید ہمارے آقا بھی تشریف لائیں, حضور کی زیارت ہو جائے اور چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کی برکت سے اللہ ہماری بھوک پیاس کو دور فرما دے گا. سرکار نے فرمایا مجھے بھی بھوک باہر لائی ہے. ساتھ ہی ایک انصاری صحابی کا گھر تھا. ایک روایت میں ہے حضرت مالک بن تہان کے گھر حضور تشریف لائے اور وہ صحابی گھر پہ نہ تھے, بیوی گھر پہ تھی. پوچھا مالک کہاں ہیں؟ عرض کی آقا وہ باہر گئے, ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے, آپ تشریف رکھیں ابھی وہ آئیں گے. بیوی کو پتہ چلا پیارے آقا تشریف لائے, بڑی حضور کا استقبال کیا, بڑی خوش ہوئی, سرکار کو بٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق بھی ساتھ ہیں. تھوڑی دیر بعد مالک بن تہان بھی گھر آئے, جب حضور کو دیکھا اتنے خوش ہوئے, کہا سب تعریف رب کے لیے, آج میرے گھر میں جتنے معزز مہمان تشریف لائے کسی پوری روئے زمین پر اتنے مقدس اتنی شان والے مہمان اس وقت کسی کے گھر میں نہیں ہیں.
بڑے خوش ہوئے، حضور آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے، چادر بچھائی، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا اور فوراً اپنے باغ میں گئے اور کھجوریں لائے، تر بھی سوکھی بھی ہر قسم کی لائے، حضور جو آپ پسند فرمائیں نوش فرمائیں، اور پھر اپنی بکری کو ذبح کرنے کی طرف بڑھے۔ سرکار نے فرمایا ایاکم الحلوب، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہیں کرنا۔ یہ سرکار نے منع کیا دودھ دینے والی بکری کو ذبح کرنے سے۔ بکری ذبح کی، حضور کی دعوت کی، کھانا پیش کیا۔ اور دوسری جو روایت میں الفاظ ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کا ذکر آتا ہے، ان کے پاس بھی حضور اسی طرح تشریف لے کر گئے، انہوں نے بھی حضور کو بٹھایا، کھجوریں پیش کی، بکری ذبح کی، اور جب کھانا کھانے لگے تو سرکار نے ایک روٹی، اس کے اوپر چند بوٹیاں رکھیں اور ایک خادم کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، کیونکہ میری بیٹی بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ یہ حالات تھے مسلمانوں پر۔ اور دوسری جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں یہ ہے حضور نے کھانا تناول فرمایا، کھجوریں کھائیں، حضور نے بڑی دعائیں دی مالک بن امتحان کو۔ جب باہر نکلے تو آپ فرمایا اے ابو بکر عمر دیکھو تم بھوکے تھے نا، تمہیں بھوک باہر لائی، تمہارے رب نے تمہارے پیٹ کو بھر دیا، تمہیں رب نے دنیا کی نعمتیں دی، اب تم پیٹ بھر کے واپس جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ان نعمتوں کے بارے قیامت کو سوال ہوگا، ان نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا۔ ارے اگر ایک وقت کے کھانے کے بارے حضور صحابہ کو فرماتے تم سے سوال ہوگا، ہم جو پوری زندگی رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، پوری زندگی کا سوال کتنا مشکل ہوگا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے جو بھی آپ کھائیں گے، رزق حلال کمائیں گے کھائیں گے تب بھی سوال ہوگا۔ اگر کوئی حرام کھلائے گا اپنے بچوں کو رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، دوسروں کا مال کھائے گا، وہ بھی سن لے قیامت کو رب کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ وہ حالات تھے، بظاہر غربت تھی لیکن اسلام پھیلتا رہا۔ ذات محترم جب حضور کا وصال ہوتا ہے، حضور کی زرہ جنگی لباس ہوتا ہے جو پہن کے جنگ کرتے ہیں، حضور کی زرہ اس وقت بھی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور آپ نے اس سے قرضہ لیا ہوا تھا۔ یہ ہمارے آقا کے حالات تھے۔ بظاہر عاشق نے کہا مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ فرمایا اگر میں چاہوں احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، رب نے مجھے شان دی ہے، اگر میں دنیا حاصل کرنا چاہوں پہاڑ سونے کا بن جائے، لیکن میں نے خود رب سے دعا کی اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، غریبی میں موت آئے مجھے قیامت کے دن بھی غرباء کے ساتھ اٹھانا۔ یہ حالات تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام غربت کی وجہ سے مسلمان ذلیل نہیں ہوئے۔ اگر غربت کی وجہ سے ذلت ہوتی تو اس وقت مسلمانوں کو شان و عظمت حاصل نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ غربت سے کے اندر بھی اسلام پھیلتا رہا۔ تو غریب ہونا یہ مسلمانوں کی ذلت کی وجہ نہیں ہے۔ ذات محترم اب سنیے گا، حضور نے بشارتیں بھی دی ہیں۔ اگر اسلام قربانی مانگتا ہے تو قربانی کے بعد اسلام پھر شان و شوکت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو شان و عظمت بھی دی ہے۔ بخاری کے اندر امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عدی بن حاتم طائی کے بیٹے عدی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ روایت کرتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک بندہ آیا، عرض کیا کہ بڑا غریب ہوں، بڑی غربت ہے۔ ایک اور بندہ آیا، کہا حضور بڑا مال ہے میرے پاس، سب دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن جس راستے میں سفر کرنا ہے وہ راستہ خطرناک ہے۔ یہ حالات تھے حضور کی ظاہری زندگی کے اندر، غربت بھی تھی اور راستہ بھی خطرناک تھا۔ حاتم طائی، عدی بن حاتم کہتے ہیں پھر سرکار نے میری طرف توجہ فرمائی، فرمایا عدی میری بات سنو، ہیرا کا شہر تم نے دیکھا ہے؟ کہا حضور دیکھا نہیں، سنا ہے۔ یہ ہیرا یہ عراق کا ایک شہر کا نام ہے۔ اور فرمایا عدی ایک وقت آئے گا اگر اللہ نے آپ کو مہلت دی، آپ زندہ رہے تو آپ دیکھیں گے، میری بات کو یاد رکھنا، میری امت کے اوپر اللہ ایسی شان و شوکت بھی لائے گا، اتنا امن و امان ہوگا۔ ہیرا سے ایک
ایک عورت چلے گی اکیلی جائے گی حج کرنے، یعنی عراق سے چلے گی حج کرنے اور اکیلی جا کے طواف کرے گی، حج کرے گی، اور کوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ عدی کہتے میں نے دل میں سوچا اس وقت یہ بنو طے کے ڈاکو مر جائیں گے، جو اس وقت جو بھی قافلہ باہر جاتا ہے لوٹ لیتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ سرکار نے مجھے ایک اور پیشین گوئی فرمایا اے عدی یاد رکھنا، اگر اللہ نے تمہیں مہلت دی تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ڈالے جائیں گے، یعنی مسلمان مالدار ہوں گے۔ سرکار نے تیسری پیشین گوئی بھی فرمایا عدی میری بات یاد رکھنا، اگر رب نے تمہیں زندہ رکھا تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا ایک شخص زکوٰۃ لے کے نکلے گا، سونا چاندی لے کے نکلے گا کہ کوئی مجھے زکوٰۃ کا حقدار ملے اس کو زکوٰۃ دوں، اسے کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ملے گا، یعنی اتنی غربت ختم ہو جائے گی، اتنا مال و دولت عام ہو جائے گا، زکوٰۃ کا کوئی حقدار نہیں ملے گا۔ دی کہتے ہیں دو باتیں میں نے اپنی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہیرا سے ایک عورت چلی اکیلی، اس نے جا کے خانے کعبے کے اندر حج کیا، طواف کیا، کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں پھر دوسری بات بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی، وہ کیا تھی کہ فرمایا کسرا بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے مدینہ پاک میں، مسجد نبوی شریف کے باہر ان کا ڈھیر لگا دیا گیا، وہ بھی میں نے دیکھ لیا، میرے آقا نے جو فرمایا تھا پورا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے صحابہ سے کہا دو باتیں حضور کی میں نے دیکھ لیں، اب تیسری بات شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں وہ تم دیکھو گے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر ایک شخص مالدار زکوٰۃ دینے جائے گا، زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ملے گا۔ یہ واقعہ حضرت عدی نے دیکھا نہیں، فوت ہو گئے۔ ان کے بعد یہ وقت بھی آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب دور خلافت آیا، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں آپ نے مجھے بھیجا افریقہ میں جاؤ اور مالداروں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں بانٹو۔ کہتے میں نے مالداروں سے زکوٰۃ لی اور میں نے وہاں چیک کیا مجھے کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہ ملا۔ اتنی خوشحالی ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں واپسی پر جس غلام کو دیکھتا زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو آزاد کرتا جاتا۔ اور دوسری جو روایت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گورنر عراق نے خط لکھا جناب ہمارے پاس بیت المال میں کافی رقم جمع ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا میرے پاس نہ لاؤ، عراق کے اندر ہی اس کو تقسیم کر دو، سب سے پہلے زکوٰۃ دو، کوئی غریب نہ رہے۔ کہا حضور سب غریبوں کو ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی پھر بھی رقم بچ گئی ہے۔ کہا پھر ایسے کرو جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے اس کا قرضہ ادا کر دو۔ کہا جی ہم نے قرضہ بھی دے دیا، کوئی ہمارے شہر میں مقروض نہیں ہے، کوئی غریب نہیں بچا، پیسے اب بھی باقی ہیں، کیا کریں؟ فرمایا جو مسلمان شادی کرنا چاہتے ہیں حق مہر دے دو۔ کہا وہ بھی ہم نے دے دیا، اب بھی پیسہ بچ گیا۔ فرمایا پھر ایسے کرو وہ غیر مسلم جنہوں نے ہمیں جزیہ دیا ہے، ٹیکس دیا ہے، جتنا کسی نے جزیہ دیا اس سے ڈبل رقم اس کو بطور قرض دو تاکہ وہ اپنی اچھی طریقے سے زندگی گزارے، کھیتی باڑی کرے، اسے کہنا پریشان نہ ہونا، جب بھی تمہارے پاس پیسے ہوں گے ہمیں واپس کر دینا۔ تو یہ حضور نے جو تین پیشین گوئیاں فرمائی تینوں پوری ہو گئیں۔ ذات محترم اسلام کے اندر دونوں دور آئے، پہلے غربت کا دور آیا، اس میں صحابہ نے اللہ رسول کے احکام کے اوپر ثابت قدم رہے، پھر اللہ نے صحابہ کرام کے اوپر خوشحالی کا دور بھی لائے۔ حضور کے دور کو بھی آپ اگر دیکھ لیں پہلے آزمائشوں کا دور تھا، مکی دور دیکھیں آزمائشوں کا دور، پھر مدینہ پاک میں تشریف لائے، پھر جنگیں ہوئیں، آزمائشوں کے بعد اللہ نے فتح مکہ دیا۔ جب حضور مدینہ پاک میں تشریف لائے تھے 100 سے زیادہ صحابہ مسلمان ساتھ نہیں تھے، جنگ بدر میں 313 مسلمان ساتھ گئے تھے، خواتین بچوں کو ملائیں کوئی 600-700 بندے بنتے ہوں گے، لیکن 8 سن ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 فوج حضور کے ساتھ تھی، یعنی 6 سالوں میں اتنا اسلام پھیلا۔ پہلے مسلمان سینکڑوں میں تھے، ہزاروں میں ہو گئے، پھر
10 سن ہجری کو جب حضور نے آخری حج کیا اور خطبہ دیا آپ نے، اس میں 1,44,000 صحابہ نے حضور کا خطبہ سنا ہے۔ حالانکہ خواتین گھر میں تھیں، بچے گھر پہ تھے، ان کو ملائیں تو 6 لاکھ کے قریب آبادی ہوتی ہے۔ اور پھر اس طرح اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، 2 سال 2 مہینے کچھ دن آپ نے حکومت کی، اور آپ کے دور میں ہر روز 80 مربع میل علاقہ فتح ہوتا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور آتا ہے، 23 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلام کو پھیلا دیا ہے، اور آپ کے دور میں آدھی دنیا تک آپ نے اسلام کو پھیلا دیا تھا۔ یہ عمر فاروق کا دور ہے۔ اور اس سے تھوڑا بعد میں جائیں، 98 سن بلکہ 92 سن ہجری میں محمد بن قاسم ایک مسلمان عورت کی پکار پہ آیا تھا۔ دیبل کے اندر، سندھ کے اندر راجہ دہر نے ایک مسلمان عورت کے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے پکارا تھا۔ محمد بن قاسم 92 سن ہجری میں ایک مسلمان بہن کی پکار پہ آیا اور سندھ کو فتح کر کے واپس گیا۔ آج ہماری کتنی مائیں بہنیں فلسطین کے اندر محمد بن قاسم کو پکار رہی ہیں، سلطان محمود غزنوی کو آواز دے رہی ہیں، طارق بن زیاد کو بلا رہی ہیں۔ کشمیر کے اندر بھی ہماری مائیں بہنیں انتظار میں ہیں، کب محمد بن قاسم آئے گا، کب صلاح الدین ایوبی آئے گا جو ہمیں ہندوؤں سے، ہمیں عیسائیوں سے، یہود سے بچائے گا۔ لیکن آج کوئی محمد بن قاسم جیسا غیرت مند حکمران ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ طارق بن زیاد کو دیکھیے، یورپ کے اندر، اندلس کے اندر اسلام کو پھیلانے والی شخصیت طارق بن زیاد کی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے دریاؤ صحراؤ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اقبال تو ہمیں جگا رہا ہے، لیکن افسوس آج ہم سو رہے ہیں۔ آج ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے، لیکن اس وقت کچھ نہ پوچھو حالت کیا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر ذلیل و خوار مسلمان ہیں۔ فلسطین کی صورتحال اتنی تکلیف دہ ہے، بندہ وہ ویڈیو، وہ تصویریں دیکھ بھی نہیں سکتا غیرت مند۔ جس طرح اسرائیل، امریکہ، یورپ مل کر نہتے فلسطینیوں کے اوپر ندیاں بہا رہا ہے خون کی، ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں زخمی پڑے ہیں، لیکن 57 اسلامی ملک ہیں، سب مردہ ہیں، کوئی ان میں زندہ دل نہیں ہے۔ عوام تو بیچاری کچھ نہ کچھ آواز بلند کرتی ہے، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سب یہود کے غلام ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں کوئی سلطان محمود غزنوی جیسا بہادر حکمران عطا فرمائے، اللہ دوبارہ محمد بن قاسم جیسا جری امت مسلمہ کو حاکم عطا فرمائے، طارق بن زیاد جیسا غیرت مند اور معتصم باللہ جیسا اللہ ہمیں دوبارہ حاکم دے، جو ایک عورت کی پکار کے اوپر اموریہ کے اندر گیا تھا، جسے یہودی نے تھپڑ مارا تھا، اس عورت نے معتصم کو بلایا تھا، ایک اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے وہ فوج سمیت گیا، اموریہ کو فتح کیا، اس یہودی کو بلا کے اپنی بہن کو کہا تم نے معتصم کو بلایا، معتصم آ گیا، اب جو تو کہے گی اس یہودی کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج کتنی ہزاروں مائیں بہنیں پکار رہی ہیں فلسطین کے اندر، کوئی ان کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ ذات محترم اللہ ہمیں دوبارہ ایک غیرت مند زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بہادر دلیر دیندار قیادت عطا فرمائے تاکہ امت مسلمہ دوبارہ شان و عظمت کو حاصل کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔